بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کو 250 برس ہو چکے تھے. اس وقت تک حضرت عیسیٰ کا دین مکمل طریقے سے مسخ کیا جا چکا تھا. جب قومی سطح پر ادیان کو مسخ کیا جانے لگے تو اس کے بعد بڑی مشکل ہو جاتی ہے لوگوں کو اپنے دین پر قائم رہنا. چنانچہ اسلام نے سیاست کو بہت بڑا رنگ دیا ہے اور بہت بڑا حصہ سیاست کو دیا ہے. اسلامی سیاست اور سیاست اسلام کے دائرے میں رہتے کیسے کی جاتی ہے یہ مسلم امہ بھول چکی ہے. 150 ہجری کے بعد ہمارے اندر ایسے مضبوط سیاستدان بہت کم پیدا ہوئے. صوفیاء پیدا ہوئے، علماء پیدا ہوئے، اتقیاء پیدا ہوئے، محدثین پیدا ہوئے، مجاہدین پیدا ہوئے، لیکن زیرک اور مضبوط قسم کے سیاستدان نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم ایسے بہت کم پیدا ہوئے. تو جب سرکاری سطح پر دین کو توڑا جائے تو بہت کم اس کے پیچھے چلنے والے رہتے ہیں. حضرت عیسیٰ کے گزرے ہوئے 250 برس ہو چکے ہیں. ایک 250 ہجری میں افسوس شہر کے اندر ایک بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا. اس نے عیسائیت کو مکمل بت پرستی میں کنورٹ کر دیا. جیسے آج بھی عیسائیت مکمل بت پرستی کی طرف کنورٹ ہے. جو سلیب کا نشان بنایا جاتا ہے اس کی حقیقت وہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ لٹکے ہوئے ہیں، اصل سلیب کی وہ ہے. تو اصل میں ان کے سامنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور اسی کے سامنے اپنی مناجات اور حاجات رکھتے ہیں. تو ایسے ہی عیسائیت کو مسخ کر کے بت پرستی کی طرف لے کر آئے. لیکن کچھ مزاج ایسے ہوتے ہیں جو وقتی حالات کو نہیں دیکھتے بلکہ اپنی فطرت سلیمہ کو دیکھ کر چلتے ہیں. جو زمانے کے حالات سے متاثر نہیں ہوتے، ان کے نظریے زمانے کے حالات سے متاثر نہیں ہوتے. زمانے کے حالات نظریات بہت تیزی سے متاثر کرتے ہیں. آپ دیکھیں میڈیا کے اوپر یہود کا کتنا زور ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کی سوچیں بدلی ہوتی ہیں. لوگ جو فلم دیکھتے ہیں اس فلم کے مطابق ان کی سوچیں تبدیل ہونا شروع ہوتی ہیں. لوگ جو ڈرامے دیکھتے ہیں ان ڈراموں کے مطابق سوچیں تبدیل ہونا شروع ہوتی ہیں. تو اگر آپ نے لوگوں کو کسی چیز کی طرف موٹیویٹ کرنا ہے، آپ اس کی مارکیٹنگ کریں گے سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا میڈیا کے ذریعے سے، ٹی وی چینل کے ذریعے سے، تو وہ چیز دڑا دڑ بکے گی. میں نے خود MBA مارکیٹنگ کیا تو مجھے پتا ہے کہ مارکیٹنگ کے لیے آپ کو لوگوں کو چیز دکھانی ہوتی ہے. گدے بھی پیپسی پی رہے اور کتے بھی پیپسی پی رہے ہیں. یہ کیوں؟ وہ پیپسی کی توہین نہیں کرا رہے، وہ آپ کو یاد دلا رہے کہ پیپسی از اے تھنگ، پیپسی کوئی چیز ہے. آپ کے بچوں کو پتا ہوگا پیپسی کوئی چیز ہے، لیکن قرآن مجید کا نہیں پتا ہوگا کیونکہ اس درجے تک مارکیٹنگ نہیں ہے، اس درجے تک اس کی تشہیر نہیں ہے. تو لیکن بعض ذہن ایسے ہوتے ہیں جو کبھی متاثر نہیں ہوتے. ہر زمانے میں اللہ رب العزت نے ایسے لوگ رکھے ہیں. ان کا مولوی صاحب ہونا ضروری نہیں ہے، ان کا عالم دین ہونا، امام مسجد ہونا یا مؤذن مسجد ہونا ضروری نہیں ہے. ماضی کے اندر جن شخصیتوں نے انقلاب برپا کیا ہے ان میں کثرت سے ایسے لوگوں کی تعداد موجود ہے جو کالج یونیورسٹی سے پڑھنے والے لڑکے تھے، جو کالج یونیورسٹیوں سے نکلے ہوئے نوجوان تھے اور نوجوان بچیاں تھیں جن کے ذریعے سے اللہ نے ایسے انقلاب برپا کیے. تو بہرحال میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی عالم دین ہی ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ مسجد کا ملا ہی نہ ہو، بلکہ اس کے لیے ایک صحیح ذہن ہونا شرط ہے. انسان صحیح نہج پر سوچتا ہے. چنانچہ
ان لوگوں کی ایک سالانہ تقریب ہوتی تھی. اس سالانہ تقریب کے اندر یہ سارے مل کے اپنے بتوں کو لے کے آتے تھے اور اپنے بتوں کو سیلیبریٹ کرتے تھے اور لوگوں کو دکھاتے تھے یہ ہمارے بت ہیں. تو افسوس شہر کے اندر جیسے ہم افسوس ہے نا، افسوس ہے تمہارے اوپر، تو افسوس کے اندر جو دو زبر ہیں اس کو دو پیش کر دیں تو یہ بنتا ہے افسوس. افسوس تو افسوس یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. ان کا بادشاہ تھا دقیانوس. دقیانوس کا اردو ترجمہ تو بہت ہی برا ہے، لیکن عبرانی زبان میں ترجمہ اس کا بادشاہ کا تھا. تو دقیانوس نامی بادشاہ تھا اور اس نے لوگوں کو اس چیز کو کر لیا کہ جو کچھ ہے میں ہوں، میرا قانون چلے گا، میری بات مانو گے تو اس ملک اور سلطنت میں رہو گے ورنہ نہیں رہو گے. چنانچہ جب میلہ چل رہا تھا تو یہ اصحاب کہف، یہ چند نوجوان تھے، انہم فتیۃ آمنوا بہ، یہ کچھ نوجوان تھے کہ جنہوں نے بادشاہ کی مخالفت کی. اور بادشاہ کی مخالفت کیسے شروع ہوئی؟ ایک، اللہ کا کرم نہ ہو تو بندہ آگے بڑھ نہیں سکتا. ایک بات یاد رکھیے گا، جس شخص نے بھی دین کا کام کیا ہے یا جس شخص نے بھی دنیا کا کام کیا ہے، اس شخص میں ایک چیز کامن ہے، چاہے وہ صلاح الدین ایوبی ہے یا بابر ہے یا پھر راجہ داہر ہے، چاہے مسلمان ہے چاہے کافر ہے، اگر اس کا نام تاریخ کے اندر لکھا گیا ہے تو اس کے مزاج میں عاجزی انکساری ہونا شرط ہے. ایک بات یاد رکھیں، عاجزی انکساری ہونا شرط ہے. یہ ہم جانتے ہیں نا، یہ جنہوں نے تاتاریوں نے مسلمانوں کے خلاف کیا کیا کام کیے اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا، تو تاتاریوں کا جو سب سے بڑا شخص تھا اس کے خلاف سلطان التمش یہ آئے اور انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کا لشکر تو پیچھے گیا، تباہ ہو گیا. جلال الدین التمش نے کہا کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ میں تاتاریوں کا جو بڑا ہے میں اس کو قتل کر دوں تو تاتاریوں کے قدم کو پڑ جائے گے. تو سلطان التمش جو ہے وہ جلال الدین پورے لشکر کو کاٹتے 3 لاکھ کا لشکر کاٹتے ہوئے آگے گئے. 700 بندے تھے جن میں سے صرف 17-18 ساتھ رہ گئے. جب اس تاتاری کے سامنے سلطان التمش آئے ان کا چل آ میرے سے مقابلہ کر، اب میں مقابلہ نہیں کر سکتا، اور وہاں سے دم دبا کے بھاگ گیا. حالانکہ اس کا لشکر ایسا ہے کہ اس کا ایک عام سپاہی 3 دن تک گھوڑے سے اترتا نہیں، لیکن اس کے مزاج کی عاجزی یہ ہے. پھر بعد میں جب اس کے مزاج میں تکبر آیا تو صرف 5-6 سال میں اس کی سلطنت ختم ہو. تو جس نے کام کرنا وہ اپنے آپ کو محتاج سمجھے، علم کا محتاج سمجھے. آپ تو دیکھیں یہ نیوٹن کا نام آج تک ہم سنتے ہیں کہ نیوٹن کی تھیوریز 200 سال گزرنے کے بعد کوئی اس کو غلط ثابت نہیں کر سکا. اس کے مزاج میں اتنی عاجزی انکساری تھی کہ آخر دم تک کہتا رہا کہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا. حالانکہ اس کا دماغ 250 لوگوں میں تقسیم ہوا پھر بھی وہ سمجھ نہ سکے اس کے دماغ میں چلتا کیا تھا. لیکن اس کے علم کا ڈنکا، جو بھی علم ہے دنیاوی اعتبار سے، اس نے جو تھیوریز قائم کی تھی اور ایک وقت میں اس کا دماغ ساتھ ساتھ فنکشن کر رہا ہوتا تھا، لیکن اس کے مزاج میں عاجزی کی تھی. آقا علیہ السلام جنہوں نے عرب کی کایا پلٹ دی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے ہیں، اپنے دشمنوں کے اوپر فتح حاصل کرتے ہوئے داخل ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جھکے ہوئے تھے، ایسے اونٹ کے کجاوے کے اوپر ایسے آپ کا سر جھکا ہوا ہوا پکڑ کے داخل نہیں. کون ہے آپ؟ نکلو ابو سفیان، آؤ تم سامنے آؤ، تمہیں مجھے گالیاں دیا کرتے تھے، تمہیں مجھے فلاں فلاں کہا تھا. عاجزی کے ساری، جس شخص کے مزاج میں عاجزی ہوگی وہ یقین کیجئے وہ جس جگہ میں رہے گا کامیاب ہوگا. من تواضع للہ رفعہ اللہ، پیارے آقا نے بتایا جس شخص کے مزاج میں تواضع ہے، عاجزی ہے، اللہ اس کو بڑا اونچا مقام دے گا. جو اپنے آپ کو وی آئی پی سمجھتے ہیں نا، ہم جہاں جاتے ہیں نا پتہ چل جاتا ہے، ہم جس محفل میں جاتے ہیں جان ڈال دیتے ہیں. ہمارا کہیں بھی بات کوئی ٹھکرا کے نہیں ہے. ایسا بندہ وقتی طور پر تو لوگوں کو ہنسا لے گا، محفل میں جان ڈال لے گا، لیکن نہیں، ایسے شخص میں کمال نہیں. کمال عاجزی میں ہے، کمال اپنے آپ کو مٹانے میں ہے. پیغمبر جتنے بھی پیغمبر گزرے سب کے مزاج میں کمال عاجزی تھی. تو یہ حضرات وہاں سے نکلے اور نکل کر ایک درخت کے نیچے جمع ہوئے
اور یہ متحد نہیں تھے، ایک وہاں سے نکلا، ایک وہاں سے نکلا، ایک وہاں سے نکلا، ایک وہاں سے نکلا. ان سب کے مزاج میں کوئی ایک چیز ایسی تھی جس نے ان سب کو ایک جگہ پہ جمع کر لیا، اور وہ چیز تھی ہدایت کی تلاش. چنانچہ یہ 6 تھے، 7 تھے، 8 تھے یا 21 تھے، جتنے بھی تھے، یہ سب ایک درخت کے پاس جمع ہوئے. اب کیونکہ بادشاہ کا ہولڈ ہے، اس کی انٹیلیجنس بھی چل رہی ہے، تو کوئی بندہ آ جائے اور یہ کہہ دے کہ میں تمہارے دین کو نہیں مانتا، اس کی تو گردن کاٹ دی جائے گی. اب سب ڈر رہے ہیں کہ کیا بولے، اور سب ڈر رہے ہیں کہ پوچھیں کیسے کہ تم یہاں پر کیوں آئے. سارے وہاں پر فنکشن ہو رہے ہیں، سارے وہاں پر اس طریقے سے خوشیاں منا رہے ہیں جیسے آج شادی ہالس کے اندر شادی ہوتی ہے. لڑکیاں بھی اندر مکس ہیں، فلی تیار ہو کے آئی ہوئی ہیں، لڑکے بھی مکس ہیں، فل تیار ہو کے آئے ہیں، اور سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اور کھانے کی خوشبوئیں بھی اٹھ رہی ہیں، اور ایک روشنیاں بھی ایسی چمک رہی ہیں، اور لائٹنگ بھی مختلف انداز میں ہے، اور جو حسن کو چاقو چوبند کر رہی ہے اور حسن کو بڑھا رہی ہے. اور شادی کا موقع ہے، ہر بندہ ایک سے ایک سوٹ پہن کر تیار ہو کے آیا ہے. اب کون نوجوان ہے جو اس نافرمانی کی مجلس کو چھوڑ کے نکلے گا، جس کے سینے میں ہدایت کا دیا مچل رہا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف تڑپ رہا ہے، وہ شخص چھوڑے گا؟ نہ نہ، یہاں لڑکیوں کو دیکھنے سے مجھے کبھی ہدایت نہیں ملے گی. یہاں لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لینے سے، ان کے ساتھ جو مستیاں کر رہے ہیں، ٹیبل کے نیچے سے ٹانگ مار رہے ہیں اور ایک دوسرے کو اشارے کر رہے ہیں، یہ جو حرام لذتیں ہیں، ان حرام لذتوں کو ہر کوئی چھوڑ نہیں سکتا. اللہ نے حسن بھی دیا ہے، 4-5 لڑکیاں عاشق بھی ہیں، اور اب ان میں سے 4-5 اور بھی آئی گئی. اب اس کو کون چھوڑے گا؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر مچل رہا ہے وہ چھوڑے گا، جس کے دل میں اللہ کا خوف مچل رہا ہے. تم تو بہت ڈیشنگ ہو، تم یہاں پہ کیوں نہیں آئے، تم ادھر آؤ ادھر آؤ. اور اپنی تعریف سننا کس کو اچھا نہیں لگتا ہے؟ اپنی تعریف سننا تو ہر ایک کو اچھا لگتا ہے، چاہے مولوی صاحب ہو، چاہے کتنا بڑا صوفی کیوں نہ ہو، اپنی تعریف سن کے اچھا لگتا ہے. یہ نفس کی غذا ہوتی ہے، تو یہ ہماری تعریف کرے. تو نفس غذا مانگ رہا ہے اور یہ دے نہیں رہا. ایسا کون کرتا ہے؟ جس کے دل میں ہدایت کا چراغ جل رہا ہے، اللہ کی محبت مچل رہی ہے، وہی کر سکتا ہے. اس کے لیے بہت سی چیزیں ضروری ہوتی ہیں، میں اس طرف نہیں جاتا، واقعے سے نکل جائیں گے. چنانچہ یہ 6-7 محفل سجی ہوئی، اور یہ 6-7 نوجوان وہاں سے نکلے اور نکل کر درخت کے نیچے جمع ہوئے. کافی دیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے. پھر انہوں نے بات شروع کی. بات کیا کی میں بتاتا ہوں. یہ لوگ کیوں جمع ہوئے؟ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ واقعے کو روک کے بتاتے ہیں کہ آسمانوں کے اندر اللہ رب العزت نے ہم کو رکھا. وہاں پر جب ہم تھے تو وہاں جو زمانہ تھا وہ عالم ارواح کا تھا. دیکھ، ہماری زندگی مختلف حصوں میں ڈسٹریبیوٹ ہے. ہماری زندگی میں بنیادی طور پر 3 حصے ہوتے ہیں. بنیادی طور پر 3 حصے ہوتے ہیں. یہ جو ہم ہے نا، یہ ہمارا جسم ہے. یہ ایسے ہے جیسے آپ کسی موٹر سائیکل پر سوار ہیں، جیسے آپ کسی کار پہ سوار ہیں، جیسے آپ کسی جہاز پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایسے یہ جسم ایک جہاز ہے اور ہم اس پہ سوار ہیں. یہ جسم ایک گاڑی ہے جس پہ میں سوار ہوں. ٹھیک ہے؟ آپ اس ٹیبل کی طرف ایسے اشارہ کریں کہ لکڑی کی طرف اشارہ نہ ہو. کوئی کر سکتا ہے؟ اس ٹیبل کی طرف کوئی ایسے اشارہ کرے کہ لکڑی کی طرف انگلی نہ ہو لیکن ٹیبل کی طرف انگلی ہو؟ نہیں ہو سکتا. ایسے ہی میری طرف آپ اشارہ کریں گے تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ میرے جسم کی طرف الگ اشارہ ہو اور میری طرف الگ اشارہ ہو. یہ دونوں ایک ہو چکے ہیں اس وقت. یہ دونوں اس وقت ایک ہو چکے ہیں، لیکن ہے اصل میں 2. ٹھیک ہے 2. ہماری زندگی 3 حصوں پہ لگی ہوئی ہے. ایک حصہ وہ ہے جو عالم ارواح پہ ہم نے گزارا ہے. دوسرا حصہ وہ ہے جو ماں کے پیٹ سے لے کے قبر تک ہم گزارے. یہ دوسرا حصہ ہے. تیسرا حصہ عالم برزخ اور عالم آخرت ہے، جب ہم اس جسم سے آزاد ہو جائیں گے اور یہی جسم ہمیں ایک دوسرے طریقے سے دیا جائے گا، وہ عالم آخرت ہوگا. لہذا ہمارا وجود، اس جسم کا وجود، جب ہم مرتے ہیں تو اس وقت جو لفظ استعمال ہوتا ہے انتقال ہو گیا، جو لفظ ہے وہ وصال ہو گیا. ٹھیک ہے؟ یہ جو لفظ ہے نا، پورا بندہ ایکسپائر ہو گیا، یہ ہمارا لفظ نہیں ہے، یہ انگریزوں نے استعمال کیا کیونکہ ان کے یہاں نظریے آخرت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ایکسپائر یعنی باڈی ایکسپائر. ان کے یہاں انسان یہ باڈی ہے بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، یسألونک عن الروح
اصل میں ہم کچھ اور ہیں، ہم اس باڈی پہ سوار ہیں، اللہ نے ہمیں اس باڈی سے اٹیچ کیا ہوا ہے، بس اصل یہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اصل یہ باڈی سے اٹیچمنٹ ہے، ورنہ اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ کے مولوی صاحب منصوبے جھاڑ کے اس کی دلیل تو دو۔ جب آپ سوتے ہیں تو آنکھیں بند ہوتی ہیں، آپ بہت سی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ آپ میں سے کئی نوجوان ایسے ہوں گے جنہوں نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ اپنے دادا کو نہیں دیکھا لیکن خواب میں دیکھ رہے ہیں، اپنے چاچا ماما کو نہیں دیکھا لیکن خواب میں دیکھ رہے ہیں، نہیں دیکھا ان کو لیکن پھر بھی خواب کے اندر وہ نظر آ رہے ہیں۔ تو کیا ہے؟ خواب کے اندر آنکھیں بند ہیں لیکن نظر آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ اور چیز ہے، ایک اور عالم ہے جو کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جب یہ آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ اور جو انسان جتنا پڑھتا جاتا ہے، جتنا معلومات حاصل کرتا جاتا ہے، ویسے ویسے اس کا علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ چنانچہ جب ہم عالم ارواح میں تھے اس وقت کچھ روحیں ایسی تھی جن کی آپس میں دوستی تھی، کچھ روحیں ایسی تھی جن کی آپس میں دشمنی تھی، کچھ روحیں ایسی تھی جو ایک دوسرے کے ساتھ رہتی تھی، مستقل ایک یاری تھی۔ حضرت عمر نے پوچھا حضرت علی سے، مجھے بڑا افسوس ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں پوچھنی تھی لیکن پوچھ نہیں سکا۔ تو ایک دن بڑے غم میں تھے تو حضرت علی نے بولا آپ کیا پوچھنا چاہتے تھے، بتائیں مجھے۔ فرمایا کہ میں یہ پوچھنا چاہتا تھا، بہت سے سوال ہیں، ان میں سے ایک بتا رہا ہوں جو آج کے موضوع سے جڑا ہوا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے شام سے، مصر سے، دور دراز سے کوئی بندہ ہم سے ملنے آتا ہے، لیکن جب وہ ملتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے پہلے کبھی دیکھا ہوا ہے، حالانکہ کبھی دیکھا ہوا نہیں ہوتا، یہ پکا ہے کہ کبھی دیکھا نہیں، لیکن جو محسوس ہو رہا ہوتا ہے جیسے ایک دوسرے کو دیکھا ہوا، جیسے برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ عالم ارواح میں جب ہم موجود تھے تو اس وقت روحوں کی ایک دوسرے سے دوستی تھی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی آواز سن کے کہتے بند ہو جائے، بند کرو، میں نے نہیں سننا، اس کو بند کرو، میری اس سے لگتی نہیں۔ اس کا نام سنتے ہی غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی بات سنتے ہی غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ دوسرے کی باتیں بالکل ٹھیک لگ رہی ہوتی ہیں لیکن پھر بھی ہمارا اس کے ساتھ ذہن جڑا ہوتا ہے نا، بعض دفعہ سیاست کے اندر اسی کے ساتھ ذہن جڑا ہوتا ہے۔ کیا ہے کہ روحوں کی عالم برزخ میں اس سے دوستی تھی، عالم ارواح میں روحوں کی اس سے دوستی تھی، دنیا میں اس سے مناسبت رکھتی ہے، اور عالم ارواح میں روحوں کی آپس میں لڑائی ہوئی تھی تو دنیا میں یہ بندہ اچھا نہیں لگتا، دنیا میں اس بندے سے نفرت ہوتی۔ تو یہ سمجھ رہے ہوتے یار پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ عالم ارواح میں چونکہ دوستی تھی تو یہاں پر بھی دوستی محسوس ہوتی۔ تو ایسے ہی عالم ارواح میں جن روحوں کی آپس میں مناسبت ہوتی ہے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ایسے ہی دل کے اندر ہدایت کا مادہ عالم ارواح سے طبیعت کے اندر ملا ہوا ہوتا ہے۔ جب دل کے اندر ہدایت کا مادہ طبیعت میں ملا ہوتا ہے تو کبھی انسان تبلیغی جماعت میں جڑ رہا ہوتا ہے، کبھی کسی بزرگ کی صحبت میں جا رہا ہوتا ہے، کبھی کسی دین نشست میں بیٹھ رہا ہوتا ہے، کبھی قرآن کھول کے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ یہ سرشت کے اندر دین ہے، مزاج کے اندر دین ہے، اس مزاج کو مارنا نہیں چاہیے، اس مزاج سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ چنانچہ یہی مزاج اصحاب کہف میں تھا کہ ان کے دل کے اندر دین گھرا ہوا تھا۔ اب جب دین آیا ہوا تھا تو ان سب لوگوں کو ایک جگہ پہ اس چیز نے جمع کر دیا۔ کئی دفعہ میرے ساتھ ایسے ہوا کہ میں نے ایک خواب دیکھا، اب یقین کیجیے اگلے دن ایک آدمی کا فون ہے، السلام علیکم جی میں نے یہ خواب دیکھا، بعینی جو خواب میں نے دیکھا تھا وہی اس نے دیکھا۔ اور میرے پاس چونکہ بہت سے لوگوں کے رابطے ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے کئی دفعہ ایک ہی خواب دو بندوں نے، ایک ہی خواب 3-4 بندوں نے دیکھا ہوتا ہے، اور ایک ہی خواب دیکھا ہوتا ہے جس کا معنی ایک ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ خواب بھی ایک ہو۔ تو یہ مزاج کی مناسبت ہوتی ہے، مزاج کی مناسبت آپ کو بعض دفعہ ایک جگہ پہ جوڑ دیتی ہے۔ دیکھیں جی اس علاقے کے گرد لوگوں کے گھر ہیں، ہے نا؟ اچھا جہاں لوگوں کے اتنے گھر ہیں، گلشن باغ میں کیوں اتنے گھر؟ کیونکہ وہاں کے لوگوں کی مناسبت اس علاقے سے ہے، اس لیے انہوں نے گھر وہیں پہ بنائے۔ یہاں کے لوگوں کی مناسبت اس علاقے سے، ان لوگوں نے یہی گھر بنائے۔
بعض لوگوں کا دل لگتا ہے ساحل سمندر پہ، بعض لوگوں کا دل کہتا ہے یار کیا سمندر کی ہوائیں اندر چلتی رہتی ہیں، گھر خراب ہونا یہاں نہیں لینا چاہیے وہاں، یہاں لوگ مر رہے ہیں گھر لینے کے، وہاں یہ پریشان ہو رہی ہے یہاں پہ گھر کیوں، اس کو بیچ کے وہاں جا دو۔ لوگ کہہ رہے ہیں یار کراچی میں رہنا، دفاع کرو کراچی کو یار، یہاں پہ ایسے ویسے ہم تو لاہور میں رہے، مناسبت ہے۔ بعض لوگ ایسے پیدا پاکستان میں ہوئے لیکن ان کو پاکستان آنے کا دل نہیں کرتا کیونکہ ان کی مناسبت دوسری جگہ پر۔ تو یہ طبعی مناسبت ہوتی ہے جو انسان کو کہیں جوڑ دیتی ہے، کہیں چپکا دیتی ہے۔ اصحاب کہف کے دل میں اللہ نے ہدایت لگی تھی، اس ہدایت کی بنیاد پر وہ ایک جگہ پہ جمع ہو گئے۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ دل کے اندر مناسبت ہوتی ہے، وہ مناسبت انسانوں کو ایک جگہ پہ جمع فرما دیتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے یہ مناسبت مانگنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی کیا؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرے دل کو دین کی طرف موڑ کے رکھنا، میرے دل کو دین کی طرف موڑ کے رکھنا، میرے دل کو پیسے کی طرف موڑ کے رکھنا، میرے دل کو بنگلوں کی طرف موڑ کے رکھنا، میرے دل کو عورتوں کی طرف موڑ کے رکھنا، اللہ میرے دل کو دین کی طرف موڑ کے رکھنا۔ جب دین کی طرف دل موڑا ہوگا تو سب چیزیں خود بخود آئیں گی، بہت سی چیزیں جو خود بخود آتی ہیں۔ تمہارا اصحاب کہف یہ سارے کے سارے نوجوان ایک جگہ پہ جمع ہوئے اور ان میں سے ایک نے ہمت کی اور کہا کہ بھائی تم لوگ بتاؤ کہ تم لوگ یہاں پہ کیوں جمع ہوئے ہو، کیونکہ ہم ایک دوسرے کو کافی دیر سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم سب ایک اس جگہ پر میلے کو چھوڑ کر، رنگ رلیوں کو چھوڑ کر، خوبصورتیوں کو چھوڑ کر، میلے اور ٹھیلے اور کھانے پینے کی چیزیں اور جو مرغوبات طبعیہ ہیں، دل کو اچھی لگنے والی چیزیں، ان سب کو چھوڑ کے یہاں پہ جمع ہوئے، تو یقیناً کوئی بات ہے جو ہم اس میلے سے بیدار ہو کے یہاں پر آئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ان میں سے ایک نے ہمت کی کہ بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سب غلط لگ رہا ہے، یہ سب ٹھیک نہیں ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ خود ہی بت بنا رہے ہیں اور خود ہی ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے بت تراشا اور پھر کہا کہ اسی نے مجھے پیدا کیا، یہی میرا خالق ہے، اور جب بھوک لگتی ہے اسی کو کھا جاتے ہیں، جب پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کو بیچ کے پیسے کما لیے اور پھر ان پیسوں سے دوسرا بھگوان خرید لیا۔ ہمیں یہ عقل میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا۔ چنانچہ آپ دیکھیں آج کے زمانے میں ہمیں بہت اچھے سے پتہ ہے یہ چیز میرے لیے نقصان دہ ہے، یہ چیز میرے ایمان کو تباہ کر رہی ہے، یہ چیز میرے دین کو خسارے میں لے کے جا رہی ہے، اس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بے شمار لوگ ہیں جو انہی چیزوں میں مبتلا ہے، جو انہی چیزوں کو رمضان کے مہینے کو مارننگ شو کا مہینہ سمجھتے ہیں، رمضان کے مہینے کو کھانے پینے کا مہینہ سمجھتے ہیں، حالانکہ دل سے جانتے ہیں کہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے۔ یہاں سستی ہو رہی ہے، ایسے ہو رہا ہے، ویسے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو ہمت کرنا چاہیے۔ چنانچہ اصحاب کہف ایک جگہ پہ جمع ہوئے، جب ایک جگہ پہ جمع ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب ہم سب لوگوں کا یہ مسلک اور یہ مذہب ہے تو ہم اپنے دین کے اوپر پکے ہیں، اور دین ایسی چیز ہے جو آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ کفر سے بغاوت کریں۔ جب آپ اپنے آپ کو ہدایت پر لانے کی کوشش کریں تو آپ کو گناہ سے نفرت ہونے لگے گی، یہ اندر ہی اندر ایک چیز اٹھے گی، آپ کو موٹیویٹ کرے گی یا دوسروں کو بچاؤ جا رہا ہے، یہ کیا غلط کر رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں، اپنا نقصان کر رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ ریسلنگ دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ سمجھتا ہے میچ دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ جہنم کی طرف۔ آپ جب اس کو کھینچیں گے تو وہ مزاحمت کرے گا کیونکہ اس کے دل میں بات ابھی بیٹھی نہیں۔ تو انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کیا، جب انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کیا تو بادشاہ ان کی مخالفت میں ہو کے کھڑا ہو گیا۔ جب کھڑا ہوا تو اس نے ان کو بلایا، اور بلانے کے بعد ایک نئی بات شروع ہوئی کہ کس طریقے سے بادشاہ نے ان کو بلایا اور کس طریقے سے انہوں نے جواب دیا۔ اللہ نے قرآن میں جواب، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا، اصحاب کہف کا قصہ تم سمجھتے ہو یہ عجیب ہے؟ ارے اس سے بڑی بڑی عجیب چیزیں، آسمان کا پیدا کرنا یہ عجیب نہیں، زمین کا پیدا کرنا یہ عجیب نہیں ہے، اور یہ زمین کی گہرائی، زمین میں سمندر کا قائم ہونا یہ کیا عجیب نہیں؟ عجیب عجیب مخلوقات ہیں، اور مچھلیاں ہیں، اور حشرات الارض ہیں، اور پودے ہیں، اور کھلا چیزیں۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب بادشاہ نے ان کو بلایا اور بادشاہ نے ان کو دھمکی دی تو پھر یہ غار کی طرف گئے۔ غار کی طرف کیوں گئے؟ پہاڑوں کی طرف کیا مطلب ہوتا ہے؟ کون سے غار کی طرف گئے؟ اس قسم کی باتیں انشاءاللہ ذکر کروں، اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
یا اللہ قرآن کو ہمارے دل میں بسا دیجیے۔ اصحاب کہف کی برکات اللہ ہم سب کو نصیب فرمائیے۔ جیسے اصحاب کہف بادشاہ کے فتنے سے بچے ہیں، ادا اس طریقے سے ہمیں بھی دجالی فتنوں سے محفوظ فرمائیے۔ ہم سب کے دلوں میں جو جو جائز حاجتیں ہیں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے پوری فرما دیجیے۔ جو لوگ تکلیف میں، کسی گناہ میں مبتلا ہے، کسی گناہ کی طرف راغب ہیں، اپنے فضل سے، اس قرآن کی برکت سے ان کے دل کو اس گناہ سے پھیر دیجیے، ان کے جسم کو اس بیماری سے پھیر دیجیے، ان کے دل کو غلط عقائد سے پھیر دیجیے۔ ربنا تقبل منا